بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مختصر عقائد کورس میں ہمارا آج کا موضوع ہے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعظیم کا معنی ہے کسی کو بڑا جاننا اور بڑا ماننا۔ ایمان لانے کے بعد تمام عبادات سے بڑھ کر عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی عبادت قابل قبول ہے اور نہ ہی ایمان مقبول ہے۔ پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 9 پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے لوگوں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر یعنی عزت کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ یعنی عبادت کا حکم بھی اللہ نے بعد میں دیا۔ عبادت سے پہلے، عبادت سے بڑھ کر جو عبادت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے میں بھی پوری امت سے آگے تھے۔ سیرت ہشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268 پر ہے۔ کفار مکہ کے نمائندے عروہ بن مسعود نے، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں یہ ایمان لے کر آ گئے تھے، یہ صحابی رسول بن گئے تھے، لیکن یہ ایمان کس وجہ سے لائے؟ صحابہ اکرام کی تعظیم دیکھ کر۔ انہوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا جو انداز دیکھا، اس کو کفار مکہ کے سامنے ان الفاظ میں بیان کیا، اے لوگوں، خدا کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی پہنچا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے یہاں بھی حاضری دے چکا ہوں۔ خدا کی قسم کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ اتنی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے حدیث مبارکہ میں پورا وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ کس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے اور ایک دوسرے سے پانی لے کر برکت کے لیے اپنے چہروں پر لگاتے ہیں۔ یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی کہ جس کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے افضل العبادات یعنی نماز اور وہ بھی عصر قربان کر دی۔ یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی کہ جس کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور سانپ نے آپ کو کاٹ لیا۔ یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے نہیں دیا۔ یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ جو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، پوری زندگی ایک بار بھی اس سے شرمگاہ کو چھوئیں۔ یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں اتنی دھیمی آواز میں باتیں کرتے کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی۔ یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی کہ جس کی وجہ سے بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھر زیارت بھی نہ کر سکے۔ یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی کہ جس نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھنے پر مجبور کر دیا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نہ صرف ذات رسول کی تعظیم کرتے تھے بلکہ ارشاد رسول کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جیسے ہی آپ کی مبارک زبان سے نکلتا، صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان صحابی سے کسی نے کہا،
انگوٹھی اٹھا لو اور بیچ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس صحابی نے جواب دیا، خدا کی قسم اسے میں ہرگز نہیں لوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا تو میں کیسے لے سکتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسم کے رنگ میں رنگی ہوئی ایک چادر پہن رکھی تھی۔ کسم سرخ رنگ کا ایک کلر ہوتا ہے اور عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے مردوں کو اس رنگ سے رنگی ہوئی چیزیں استعمال کرنا ممنوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ان سے فرمایا، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ وہ صحابی گھر میں گئے تو چولہا جل رہا تھا، اس میں وہ چادر ڈال دی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی اتنی اہمیت تھی ان کے نزدیک۔ جب دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، انہوں نے بتایا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی، عورتوں کے پہننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یعنی یہ جو منع کیا گیا تھا، یہ جو ممانعت تھی، یہ مشابہت کی بنا پر تھی، کیونکہ یہ رنگ عورتیں پہنتی ہیں تو مردوں کو ان سے مشابہت کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے مردوں کے لیے ایسی چادر کا استعمال بھی جائز نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھا تو انہوں نے چادر کی پرواہ نہیں کی اور اس چادر کو آگ کی نظر کر دیا۔ کاش کہ ہم بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خیال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، آپ کے فرمان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور یہ سب کچھ آئے گا محبت رسول سے، تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حقیقی تعظیم کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔